آئی ساتھ تمہارے اب جکڑے ہوئے غلاموں کی طرح، اور پھر خود ہی آواز آئے گی للہ الواحد القہار، کسی کی بادشاہی نہیں، اللہ واحد کی بادشاہی جو اکیلا ہے اور بالکل کنٹرول ہے، غالب ہے، انڈر کنٹرول ہے اس کے دن. قہار کہر والا کہہ رہے اللہ بڑا قہار ہے، اس کا معنی پنجابی والا لے لیتے ہیں بڑا ظالم ہے، توبہ توبہ. عربی زبان میں قہر دبانے کو کہتے ہیں کہ اس نے ہر ایک کو دبا کر رکھا، کہ اس کے سامنے چوں نہیں کر سکتا، وہ غالب ہے. تو فرمایا یہ آسمان و زمین اس نے مٹھیوں میں پکڑے ہوں گے. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، سن لو وہ پاک ہے اور بلند ہے ان چیزوں سے جو اس کے ساتھ تم شریک کرتے. اب یہاں ہم کیا کرتے ہیں، ترجمے آتے ہیں نا، پہلی بات پڑھیں گے قصے کہانیاں، جب ٹیپ کی بات آئے گی نا آخری جس میں سب کچھ ہوگا، سرسری اللہ پاک ہے اور بلند ہے، گزر جائیں گے، عالم گزر جائیں گے درس دیتے، بس سب کچھ جس میں 1000 سال بحث کروں سبحانہ و تعالیٰ میں وہ چھپی ہوئی، جانتے ہی نہیں کہ اس میں حکمت کے کتنے ہوتی. جب کہا وہ کون ہے، سبحانہ، ہر کمزوری سے پاک. اب لاؤ سوال، جتنے قیامت کے بارے میں سوال کرو گے اس میں کوئی نہ کوئی کمزوری خدا میں نکالو گے پھر سوال بنے گا. اگر وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، ہر شے کو جانتا ہے، عادل ہے، حکیم ہے، فیصلے کرے گا، پھر کون سا اعتراض باقی رہے گا. سبحانہ، اس میں کوئی خامی عیب نہیں ہے، وہ ساری کمزوریوں سے پاک ہے جو تم نے فرض کر رکھی ہیں. وتعالی، اور تمہاری عقل جہاں تک پرواز کرتی نا، سوچتے جاؤ اڑتے جاؤ بلند، وہ اس سے پرے، تمہارے اندازوں سے بالا ہے پرے سرحد ادراک سے اپنا معبود. قبلہ کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں، وہ بہت اونچا، اس کو کوئی نہیں پا سکتا، نبی ولی نہیں پا سکتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی فرمایا ساری رات تہجد پڑھتے آخر سجدے میں گر جاتے، لا احصی ثناء علیک، اللہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تیری تعریف بیان کر سکوں کہ تو کیا ہے اور کیا نہیں. جب سمجھ نہیں سکتے کیا بیان کریں، انت پاک کما ثنیت علی نفسک، تو خود ہی اپنی تعریف کر سکتا ہے کہ تو کیا ہے کیا نہیں، ہم نہیں کچھ بھی کر سکتے. اقرار نبیاں سندات لا احصی وچایا، اسی حدیث کا حوالہ دیا ہے نا مولانا کہ لا احصی ثناء علیک، جو حضور نے کہا نبیوں کے سردار کا اعتراف آ گیا ہے. اقرار نبیاں سندا لا احصی وچایا، گناہ تیری نوں پا نہ سکے تو بے عیب خدایا. سب کچھ وہی ہے، پتہ نہیں. جبریل روز کلام سنتا لے کر آتا، عمر کا افسر ہوگی نہیں میں پا سکا کہ کون ہے، کون حکم دیتا ہے، آواز سنتا ہے آ جاتا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی عالم نے پوچھا کہ زمین کے جو خطے ہیں ان میں سے سب سے اللہ کے نزدیک پیارے خطے کون؟ اتنے جو ہیں مسجدیں ہیں، بازار ہیں، گھر ہیں، احب البقائے اللہ کون سے، اور اسی طرح برے کون سے؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا. جبریل آئے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میں بھی نہیں جانتا، اللہ سے پوچھوں گا. اللہ کے پاس گئے، واپس آئے اور حدیث پاک میں کہا اللہ کے رسول جتنا میں آج قریب ہوا ہوں جب سے پیدا ہوا کبھی قریب نہیں ہوا. آپ کے سوال کی برکت سے بہت اللہ نے قرب بخشا، مگر پھر بھی میرے اللہ کے درمیان 70,000 نور کا پردہ ہے. جھلمل ہو رہی تھی، کوئی پتہ نہیں چلتا کیا کیا. جواب لائے کہ سب سے پیاری جگہ مسجدیں ہیں، سب سے بری جگہ بازار اور منڈیاں. دیکھتے ہیں ہم جھوٹ سارا کر رہا ہے بازار میں، یہاں بات ہو رہی. تو اللہ کہتا سمجھ آ جائے یہی نقطہ کہ سبحانہ، اس میں کوئی کمزوری ہو تو تمہارے سوال پیدا ہونا کہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ وتعالی، اور بلند ہے، بہت بلند و بالا، جتنا جی چاہے سوچتے جاؤ وہ ادراک کی سرحد سے پرے ہے. ہم شرکون، جو تم نے اس کے ساتھ شریک فرض کر لی. یہ شرک بھی ساری بیماری، جیسے قیامت ہے نا اس کا انکار، یہ شرک بھی اسی سے پیدا ہوا ہے. نہ اللہ کو سبحان مانا، نہ اللہ کو تعالیٰ مانا، ناراض نہ ہونا. اگر یہ لوگ کبھی جائزہ لیں کہ ہم کیوں یہ وسیلے واسطے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ کو ملنا، فلاں کے پاس جائیں، وہ اللہ کو جا کر کہے گا، نادانوں کے ذہن میں اللہ کا سبحان اور تعالیٰ ہونا نہیں آیا. انہوں نے سمجھا کہ وہ اللہ کو کیا پتہ دنیا میں کیوں ہو رہا. وہ جیسے کوئی بادشاہ کہیں بیٹھا ہوتا، کسی وزیر امیر سے ملیں، وہ جا کر کہے حضور وہاں ایک سائل آیا ہے. نادانوں، جس نے جا کر اللہ کو بتانا ہے نبی ولی نے، ان کے تو پیدا ہونے سے پہلے جانتا کہ میرے بندے نے یہ مانگنا، یہ کون سی نئی اطلاع اس کو دیں گے؟ ان کے پاس کوئی نیا علم ہے جو اللہ کو دیں گے؟ ان کو تو جو پتہ چلتا وہ بھی وہ بتاتا ہے. انہوں نے کیا خبر دینی ہے؟ اور اگر کہو کہ خبر تو ہے مگر اللہ کو پتہ کوئی نہیں، اس فیصلہ مقدمہ میں کیا فیصلہ کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے یار جج غلطی کر جائے، اس لیے سفارش کراتے ہیں کہ سب اصل معاملہ یہ صحیح انصاف کر. تمہارا خیال ہے کہ اللہ کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ ہو سکتا؟
میں تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا جب پڑھتا ہوں کہ ایک ولی کے بارے میں لکھا کہ 40 سال بعد اس کو خواب میں دیکھا گیا، پوچھا کیا بنا؟ اس نے کہا 40 سال ہو گئے، اس لیے اللہ نے کھڑا کر رکھا سامنے کہ تو نے کیوں کہا تھا کہ یہ دن بارش کے ہیں، بارش نہیں ہو رہی تھی، اب تو نے کہا تھا یہ دن بارش کے ہیں، یہ مجھے پہچانا تھا، میں بے عقل تھا جس کو نہیں علم تھا کہ بارش ہونی چاہیے، تو نے اعتراض کیا، تجھے میری معرفت نہیں حاصل، تو نادان اور جاہل ہے میرے بارے میں۔ اس کو میرے بھائیو اللہ کو پہچانو، اللہ جانتا ہے سب کچھ، اور کیا کرنا ٹھیک ہے کیا نہیں وہ اس کو پتا کہ کون سی دعا ماننے کے قابل آئی کا، اور اگر کوئی جانتا ہے سب کچھ ہے مگر اس میں رحم نہیں ہے، پیار نہیں ہے بندوں سے، اس کو یار کوئی کہے سنیں گا تو شاید اس کے دل میں کی طرف آئے، ورنہ اسے ہماری کیا پرواہ، لعنت ہو کروڑوں تم پر جو ارحم الراحمین ہے، اور جس نے ذرہ ذرہ تقسیم کیا تو حضور نے فرمایا جو 100واں حصہ نہ بانٹا، 99 اب بھی باقی رکھے ہیں ریزرو، اور 100واں تقسیم کیا تو اس کا بھی اثر ہے کہ گھوڑی جو ہے اس کا پاؤں پر بچے پر آ جائے فوراً نرم کر کہ میرا بچہ دیس پر باؤنا آ جائے، وہ مخلوق میں اس 100ویں حصے کا یہ اثر ہے، رحمت ہے، اللہ رحیم نہیں، وہ نہیں رحمت کرے گا اور کون رحمت کرے گا؟ وہ ان کے دلوں میں وہ رحم ڈالتا ہے، کسی غریب نے فریاد کی، امیر کے دل میں آ گیا ایسے پیسہ، کس نے خیال ڈالا؟ اللہ نے ڈالا، اس لیے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، جو باتیں تم کہتے ہو قیامت کے بارے میں یا شرک کے بارے میں، یہ اس لیے کہتے ہو کہ تمہیں پتہ نہیں چلا کہ اللہ ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے اور تمہارے اندازوں سے بہت پرے ہے، وہ کوٹھا نہیں ہے کہ وہاں پوڑیوں کی ضرورت ہو، نہ وہ ڈی سی ہے جو اندر چھپا ہوا کہ ارضی کی ضرورت ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد الحمدللہ۔ لے لینا گلاس۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہمسائے اکبر بٹ صاحب کل فوت ہو گئے، ان کے لیے مغفرت کی دعا بعد میں کرنی ہے۔ جو چلا جائے نا دنیا میں سے، جس طرح ہم جنازے کے بعد کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو ابن عربی فرماتے ہیں السلام علیکم کہنے کے بعد اگر تم برائیاں کرتے رہو کہ اس میں یہ تھا تو تم نے میت کو سلام نہیں کہا، تم نے سلام نہیں کہا، تم تو بری نیت کر لے کر آئے ہو، اس نے جو کیا وہ اللہ کے حوالے ہے، اور اب تمہارا بندوں کا کام ہے کہ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، اس لیے کوئی ہو ہمیں ان کی غلطیاں نہیں چھاڑنی چاہیے، بخشش کی دعا کریں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی اور لوگ بھی جو مرحوم ہوئے، ہم نہیں جانتے کہ ہفتے میں کتنے مشرق مغرب میں ہمارے بھائی چلے گئے، ان کے لیے دعا کریں۔ دوسرا اعلان یہ کہ پرسوں بروز اتوار وقت 8:30 بجے شروع ہوگا اجتماع مسجد میں تحریک اسلامی کا، احباب شرکت فرمائیں، آ جایا کریں، یہ اتوار کے دن جو نا اجتماع 15 دن بعد ہوتا ہے، اس میں شریک ہوا کریں، انشاءاللہ آپ جھوڑیاں بھر کر جائیں گے، اللہ کی مدد سے دین کے نکتے آپ کو ملیں گے۔ تو یہ 8:30 بجے شروع ہوگا، 8، 9، 10 اکتوبر اگلا مہینہ جو آ رہا، سالانہ اجتماع جمعہ ہفتہ اتوار کو بمقام حسن عبدال جو ہے ہو رہا ہے۔ اس پر میرے بھائی نے لکھا کہ ہمارے ذمہ 15,000 روپے، وہاں جو اجتماع ہو رہا اس کے لیے 15,000 روپے درکار ہیں، اس کار خیر میں سب حضرات ضرور حصہ لیں، زکوٰۃ ہو صدقات ہو جن کو اللہ نے دیا، 15,000 تو ایک آدمی کے لیے کوئی بات نہیں، تو یہ رقم جو ہے نا اگلے جمعہ تک یہ آپ بھی پوری کر دیں۔ اور تیسرا اعلان جو بھائی نے مجھے توجہ دلائی، پہلے وہ بیبیاں آئی تھیں، مسکین تھی، حاجت مند تھیں، انہوں نے سفارش کی تھی، تو آج کے جمعہ پر آپ ان مسکین عورتوں کے لیے بیچارے جن کے یہ ہمارے بھائی شریف صاحب سفارشی ہیں، میرے پاس بھی آئی تھیں، تو اللہ مدد فرمائے تو زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں، اللہ اجر دے گا، بالکل اجر دے گا۔ جب کسی مسکین کے لیے صدا دی جائے نا تو آپ اس کو کسی کا معاملہ نہ سمجھا کریں، اپنے ذہن سمجھیں کہ میرے لیے کھاتہ کھول گیا سیونگ اکاؤنٹ، اللہ کے بہشت میں مجھے اس میں بارے میں جو ملے گا نا وہ ان کوڑیوں کے مقابلے میں بہت ہوگا۔ اللہ توفیق دے تو آج جو کچھ بھی اکٹھا انہیں دے دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سارے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری کرے، ان کی مشکلات کو حل فرمائے، پریشانیوں سے بچائے، پریشانی بہت بڑا روگ ہے، غم کھا جاتا ہے آدمی کو۔ یہ اعلان جو کیسٹوں کا ہے یہ آپ نے پہلے بھی سنا، بھی میں کہہ دیتا ہوں،
آپ سب کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ کیسٹیں جو فروخت ہوتی ہیں میرا اس کے ساتھ تعلق نہیں، سب کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے۔ آپ پہلے جانتے ہیں مگر ہونا چاہیے پتہ کہ میں نے دوسرے علماء کی طرح کوئی یہ نہیں رکھا کہ میری ریکارڈنگ کرو اور اس سے مجھے حصہ دو، نہیں، اللہ نے مجھے بہت دیا اور اللہ سب کو دے، ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی یہ لوگ جو خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کا صلہ انہیں دے، اس پر میں خوش ہوں کہ چلو میری بات کو لوگوں تک پہنچانے کا یہ طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں اتار دے۔ تو یہ اکرم صاحب کی طرف سے ایک حضور کی بیٹیاں کیس نمبر 1 اور 2، قیامت کا منظر اور رجب، شان اولیاء 2 کیس، پردہ کی حمید 2 کیس، 12 امام اور مناظرہ 2 کیس، علاوہ ازیں تمام خطبہ بچے جمعہ، اسی طرح ہمارے بھائی سہیل ہیں اور یہ شفیق صاحب بھی، یہ سارے ایک ساتھی کرتے ہیں۔ آپ جس سے چاہیں لے لیں، آئیے، آپ کی اپنی مرضی ہے، اور جس کی پسند کریں کہ اس کی آواز اچھی ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ان بچوں کو مزید توفیق دے کہ میری بات کو یہ محفوظ کر کے لوگوں تک پہنچائیں۔ میری تو دعا یہی ہے کہ نام محمد سے اجالا کر دے، رسول کا نام دے، اس سے ہمیں دنیا میں روشنی پھیلانی چاہیے۔ رسول پاک کے ہم خادم ہیں، آپ کے پاؤں کی خاک ہیں، ہمیں جو ملا حضور کے صدقے ملا، ہم کہاں مسلم ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ اس لیے ہر کلمہ گو کا کام ہے کہ وہ جہاں بیٹھے جہاں جائے حضور کے دین کا بہانے سے چرچا کرے۔ اللہ اس کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم